ریڈیو پاکستان خیرپور سامعین، آج ووٹرز کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے خیرپور میں ایک ریلی نکالی گئی، پیش کی جاتی ہے اس ریلی کی ریڈیو رپورٹ۔ سامعین، آج ووٹرز کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج سیوک سینٹر خیرپور سے پریس کلب خیرپور تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بہت سے آفیسرز، صحافیوں، الیکشن کمیشن خیرپور کے اسٹاف اور شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے بعد پریس کلب خیرپور میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے ایک سیمینار بھی ہوا۔ سیمینار میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے محترمہ طاہرہ نے کہا، We are really thankful to all you have joined us today in this seminar, especially chief guest, respected ADC1, ADC2, ASP, and all those the education departments, NGOs who always assist Election Commission of Pakistan in rendering its constitutional mandate. Election Commission of Pakistan, fulfilling its constitutional mandate, celebrates National Voters' Day every year on 7th December, and we are doing the same at district level. First of all, I would like to tell you that the reason behind celebrating seminar is to disseminate knowledge among the public regarding the importance of vote, as well as the participation of public, especially youth, the marginalized sector of the society, women, differently abled persons, as well as transgenders, that how their participation can change the destiny of this nation. Several questions arise in the minds of people, especially young minds. They ask, what is vote? Why we are discussing it frequently? What is the importance of vote, and what role it plays in a democratic society? How to register vote and how to participate in the elections are these questions that frequently come into the minds of the people. For that, I would like to tell you that what actually vote is. If we simply define vote, it is to express your choice. It is to express choice between two or more candidates through ballot paper or through show of hands. Now the question comes that how to register oneself as a voter. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خیرپور محترم محمد یوسف نے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، میں اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں اور ہال میں موجود تمام نوجوان ساتھیوں اور مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کا جو دن ہے نیشنل ووٹرز ڈے، اس کو کامیاب بنانے میں کلیدی رول پلے کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کا دن ہے، آپ سب کا دن ہے۔ اور اس سے بھی خاص طور پر جو شکریہ ہے وہ ہماری عزیز الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا، کہ جنہوں نے بھرپور کوریج دی ہے تاکہ یہ میسج اکراس ڈسٹرکٹ، اکراس پروونس جائے کہ خیرپور کی عوام میں ہر طبقہ فکر سے جو شرکت ہوئی ہے آج کے قومی ووٹرز ڈے پہ، اور سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سب نے ووٹر ڈے کو سیلیبریٹ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہاں، ہمارا ووٹ ہمارا راج ہے۔ ووٹ آف تھینکس اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کوئی بھول نہ جاؤں۔ اس سے پہلے کچھ اہم الیکشن کمیشن کے پیغامات ہیں آپ سب کے لیے۔ شروعات میں بڑی مختصر سی ہوگی میری، جیسا کہ سر نے کہا ہے کہ اس کے بعد ٹرافی دی جائیں گی، پھر ریفریشمنٹ ہے۔ سورہ شورا قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ علامات بیان کی، جو نماز پڑھتے ہیں، آپس میں اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، اسی شورا لفظ کو بنیاد بنا کے پاکستان نے اپنے آئین میں مجلس شورا قیام دیا، جسے ہم عام لفظ میں کہتے ہیں پارلیمنٹ، کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ باہم مشورے کے ساتھ طے ہوں۔ جو بھی قومی، صوبائی، ہمارے اندرونی معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، وہ مشورے کے ساتھ اس کو حل کیا جائے۔ لیکن ان معاملات کو حل کرنے کا اہل کون ہوگا؟ یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ہمارے قومی، ہمارے اندرونی، ہماری خارجی جو معاملات ہیں ان کو مشورے کے ساتھ حل کرنے کے اہل لوگ کون ہوں گے؟ اس کا فیصلہ آئین نے کہا کہ اس کا فیصلہ ووٹر کرے گا۔ اس کا فیصلہ پاکستان کے ووٹرز کریں گے کہ وہ کون اہل لوگ ہوں گے جو پارلیمنٹ میں جا کے، اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں جا کے ہمارے اندرونی بیرونی معاملات کا
جو ہے وہ فیصلہ کریں. اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. ایک لیبل ہے بڑا اسٹیریوٹائپ کے ووٹ دیتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے. دیکھیے اس سے بھی بنیادی مسئلہ ہے کہ ووٹ ہم نہیں دیتے, مسائل حل نہیں ہوتے. ووٹ دیں گے تو مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. کیوں کہ 1971 سے لے کے 2018 تک آلموسٹ 11 الیکشنز ہوئے ہیں. یہ ہمیں بات رکھنی چاہیے یاد کہ 11 الیکشنز ہوئے ہیں. ان 11 الیکشنز میں کبھی بھی ہمارا ٹرن آؤٹ 50% سے اوپر گیا ہی نہیں ہے. ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے خیرپور میں لوکل گورنمنٹ الیکشن, اس میں ہمارا ٹرن آؤٹ ایوریج 40% تھا. 40% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ضلع خیرپور میں. مثال کے طور پہ 12 لاکھ ووٹرز ہیں, 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ ووٹرز نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, 7 لاکھ نے رائے کا اظہار نہیں کیا. تو جب ہماری 50% ہماری عوام خاموش رہے گی, وہ رائے کا اظہار نہیں کرے گی, تو گورننس بہتر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو الیکٹڈ نمائندگان جائیں گے ہاؤسز میں, ان کے ذہن میں یہی فیکٹ ہوتا ہے کہ ہم جواب دہ صرف 50% 40% کو ہیں, باقی 60% جواب دہ ہیں ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے رائے کا اظہار کیا ہی نہیں ہے. تو جب ہم مکمل رائے کا اظہار کریں گے تو جو یہ لیبل ہے اس کو یوں کہتے ہیں, جب ہم ووٹ کاسٹ کریں گے, جب ہم ووٹس پول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس کی مثال ہے, دیکھیے اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ ان کنٹریز میں اور ان کنٹریز میں کیا فرق ہے جہاں پہ ووٹ زیادہ کاسٹ ہوتے ہیں, جہاں پہ ووٹ کم کاسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دنیا میں سب سے خوشحال ترین ممالک کا ایک تجزیہ کریں, ایک جائزہ لیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارڈک کنٹریز, ایک ناردرن یورپی ممالک ہیں جس میں فن لینڈ, آئس لینڈ, نیدرلینڈ, ڈنمارک, سویڈن, یہ ایک ناردرن یورپین کنٹریز ہیں. اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی خوشحال ترین ممالک ہیں یہ. جب ان کی ریزنز پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ریزنز ملٹیپل ریزنز ہے, کوئی ایک ریزن نہیں ہے. وہاں کا ماحول, وہاں کی آب و ہوا, وہاں کی تعلیم, وہاں کے جو ہے وہ سہولیات, لیکن ایک ریزن بڑا کامن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ دے آر ویری ویل گورنڈ. ان کا جو نظام حکومت ہے وہ بہت بہترین ہے. اب وہ بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ممالک میں جتنے بھی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ سب کے سب 80 to 90% وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو جو بھی الیکٹڈ لوگ جاتے ہیں ہاؤسز میں, ان کے ذہن میں یہ فیکٹ ہوتا ہے اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو ہم جواب دہ پوری قوم کو ہوں گے اور نیکسٹ الیکشنز میں ہمارا راستہ بند ہو جائے گا آنے کا. تو یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ووٹ جب ہم کاسٹ کریں گے تب ہی ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے, آرٹیکل 51 سب آرٹیکل, اس کا سب کلاس 2 ہے, وہ کہتا ہے کہ ووٹ ہر ووٹر کا استحقاق ہے. انٹائٹلمنٹ کا لفظ یوز ہوا ہے, انٹائٹلمنٹ ہے, استحقاق ہے, حق ہے. اب اگر ہم اس کے مفہوم میں جائیں, صرف تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ سب کی. حق, رائٹ آف اسپیک اینڈ رائٹ ٹو سائلنٹ. دیکھیے حق استعمال کرنا ہمیشہ انڈیویجول کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دنیا میں 21 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ووٹ ڈالنا کمپلسری ہے, وہاں پہ حق نہیں ہے, وہاں پہ ڈیوٹی ہے, وہاں پہ کمپلسری ہے. 21 ممالک میں سے 10 ممالک ایسے ہیں جہاں ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ پر وہاں کا جو حکومت ہے وہ جرمانے عائد کرے گی. لیکن ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ استحقاق ہے, یہ حق ہے, یہ لازمی نہیں ہے. میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ووٹ رائٹ ہے, یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے رائٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو نقصانات پورے اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور اس گھر میں کوئی بہت اہم فیصلہ سازی ہو رہی ہے اور اس فیصلہ سازی میں صرف 10 میں سے 4 افراد حصہ لیں گے اور 6 خاموش رہیں گے, اور اگر اس فیصلے کے نقصانات ہوئے تو اس کے امپیکٹس 10 لوگوں پہ آئیں گے, 4 پہ نہیں آئیں گے. سامعین, ابھی آپ ووٹرز کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ ریلی اور سیمینار کی ریڈیو رپورٹ سن رہے تھے. راوی کلیم اللہ شیخ, اوبی پروڈیوسر نذیر احمد گلال, ریکارڈنگ انجینئر عبد المجید کٹوہر, پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور.